الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم أو كما قال السلام. بزرگان محترم، اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء اور افضل الانبیاء منتخب اور سلیکٹ فرمایا، اور آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے اور آپ کے جو کمپنین تھے وہ سب سے بہتر تھے امت کے اندر، اور اس پر قرآن کریم نے متعدد جگہ پر ان کی تعریف اور توصیف فرمائی، اور شاگرد جو ہے وہ اپنے استاد سے پہچانا جاتا ہے، یہ تو مثل مشہور ہے۔ تو صحابہ جو تھے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے اور ہر سنت کو اپنانے والے تھے اور اس کو فالو کرنے والے تھے، بلکہ بعض علماء کے اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک صحابی بمنزل ایک ایک نبی کے جو ہے تھا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان اور ان کی صفت میں جلال تھا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صفت تھی اس کے اندر جلال تھا۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر جمال تھا تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت کے اندر جو زیادہ غالب جو چیز تھی وہ کیا تھی؟ رحم دلی تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو اس سے ملا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد جو اس سے ملا ہوا ہے۔ تو اکثر علماء نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ، یعنی جس میں صحابہ اور صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ اور اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ۔ چنانچہ آج کے اس مجلس کے اندر اور اس موقع پر جو میں نے آیت شریفہ تلاوت کی ہے اسی سے متعلق جو ہے اس کا ترجمہ اور خلاصہ میں عرض کروں گا، اور ہمارے اسلاف اور اہل اللہ نے جو حضرات صحابہ کے منقبت میں کچھ اشعار کہے وہ بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر سورہ فتح کی آخری آیت ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو خطاب کہیں نہیں کیا۔ کیا مطلب ہے؟ جیسے یا موسیٰ یا ہارون، اس طریقے سے جو ہے نام لے کر جیسے اور انبیاء علیہ السلام سے خطاب کیا ہے، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کا نام لے کر اس سے جو ہے وہ خطاب نہیں کیا، بلکہ کہیں طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کہیں مزمل کہا، کہیں مدثر کہا، یعنی صفات کا ذکر کیا۔ اور جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی ذکر کیا ہے وہ قرآن کریم میں 4 جگہ پر ہے، لیکن وہ خطاب نہیں ہے بلکہ آپ کی صفت کو ذکر کیا گیا۔ چنانچہ اس جگہ پر کیا فرمایا؟
محمد الرسول اللہ۔ یہ کیوں ذکر کیا گیا؟ اس کی وجہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کفار نے صلح نامہ لکھنا شروع کیا تو صحابہ کی طرف سے جو صحابی تھے انہوں نے لکھا محمد الرسول اللہ، کہ یہ صلح نامہ ہم لکھ رہے ہیں محمد الرسول اللہ کی طرف سے۔ تو کفار نے کہا ہمارا اور تمہارا جھگڑا تو اسی میں ہی ہے، لہذا اس کو کاٹ دو۔ تو صحابی کی تو ہمت نہیں ہوئی کہ لکھنے کے بعد اس کو کاٹ دے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتی مصلحت کی وجہ سے جو تھی اس کو خود اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا، لیکن اللہ رب العزت نے قیامت تک کو اس کو باقی رکھا قرآن کریم کے اندر، کہ اس وقت کفار نہیں مان رہے تھے، لیکن اللہ فرما رہے ہے کہ میں تو گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ پھر آگے صحابہ کی شان کو دیکھیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو آپ کے ساتھ ہے یعنی صحابہ، ان کی شان کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، یہ کفار کے مقابلے میں سخت ہے، رحماء بینہم، اور آپس میں رحم دل ہے۔ یہ صفت ذکر کی، اور آگے اور جو صفات ہیں میں انشاءاللہ اس کو ذکر کروں گا۔ تو اب معاملہ کیا ہے؟ اب معاملہ ہمارا جو ہے اس کا اپوزٹ ہے۔ تم آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطابی و خطا پوش و کریم۔ اور جو ہے اسی کو شاعر مشرق کہتے ہیں کہ ہمارا حال کیا ہے؟ ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، ہر آدمی جو ہے لگژری لائف کو چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا ایاک والتنعم، کہ جب سردار ہوتا ہے آدمی، لیڈر ہوتا ہے، مالدار بن جاتا ہے تو بس عیش پرستی میں لگ جاتا ہے۔ فرمایا ایاک والتنعم، عیش پرستی سے اپنے آپ کو اور تن آسانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے۔ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہاں پر حضرات صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت کے اندر حضرت مولانا صدیق احمد بانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے اہل اللہ میں گزرے ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منقبت کے ساتھ صحابہ کو کس طریقے سے جمع فرمایا ہے اس کو بھی آپ دیکھتے چلے جائیے، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ جو آیت شریفہ ہے اس کا خلاصہ اور ترجمہ ذکر کرتا چلا جاؤں گا۔ عارف باللہ حضرت قاری صدیق احمد صاحب باندوی، جن کا تخلص تھا ثاقب، وہ فرماتے ہیں نہ صحابہ کی طلب ہے نہ ساغر یاد آتے ہیں، مجھے ہر حال میں ساقی کوثر یاد آتے ہیں۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر یاد آتے ہیں، چراغ و مسجد و محراب و منبر یاد آتے ہیں۔ کوئی سنگ عداوت پھینکتا ہے جب میری جانب، نبی کی ذات اور طائف کے پتھر یاد آتے ہیں۔ شب ہجرہ جب یاد آتی ہے، آغوش تصور میں قسم اللہ کی صدیق اکبر یاد آتے ہیں۔ ہجرت کی رات، اللہ اکبر، ہم اس کو تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے مشکوٰۃ شریف کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری یہ تمنا ہے، میری یہ خواہش ہے کہ میری پوری زندگی کی نیکیاں حضرت صدیق کی ایک رات اور ایک دن کے بدلے میں ہو جائے۔ پوری زندگی کی نیکیاں ایک رات اور ایک دن کے بدلے میں ہو جائے۔ وہ رات کون سی تھی؟ ہجرت کی رات۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار کے اندر جا رہے ہیں، اور آپ
آقا کو فرما رہے آپ انتظار فرمائے تھوڑی دیر، میں اندر جا کر غار کو صاف کر دوں۔ اور مشہور ہے، ہم سنتے رہتے ہیں کہ اندر گئے، غار کے اندر جو جو سوراخ تھے ان کو چادر کے ذریعے سے بند کر دیا، ایک سوراخ باقی رہا، چادر کا کوئی ٹکڑا نہیں تھا، آپ نے اس کے اوپر اپنی ایڑی رکھ دی اور پھر آقا جہاندار سے فرمایا اب تشریف لائے۔ اور پھر جو مشہور ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اسی جگہ سے جو ہے ایک سانپ نے ڈس لیا، اور اس کے اندر بھی بہت ساری مسئلے تھے، اور اس طریقے سے اپنے آقا کو جو ہے وہ اس طریقے سے دشمنوں سے بچانے کی پوری سعی اور کوشش کی۔ اور اسی موقع پر یہ آیت شریفہ نازل ہوتی ہے، جب کہ دشمن بالکل غار پر پہنچ چکے تھے تو حضرت صدیق نے فرمایا کہ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ دشمن پہنچ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، لا تحزن ان اللہ معنا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق سے فرما رہے کہ گھبرانے کی، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہاں پر وہ تفسیری نکتہ آپ جانتے ہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چلے تو کیا فرمایا کہ ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، امت کے ساتھ، قوم کے ساتھ نہیں کہا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے کیا فرما رہے ان اللہ معنا، کیا حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی۔ تو حضرت عمر فرما رہے ایک تو ہجرت کی رات، اور دوسرے فرمایا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لوگ بے حال ہو گئے، اور بہت سارے جو ہے جو دین کے اندر ابھی اسلام میں داخل ہوئے تھے وہ بھی جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے، اور بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت صدیق نے کیا فرمایا، جو اس وقت زکوٰۃ کے اندر اگر جانور کے ساتھ رسی بھی دیتا تھا اس جانور کو ڈالنے کے لیے، اگر اس رسی کا بھی انکار کر دے گا تو میں اس کے ساتھ جو ہے وہ قتال کروں۔ اور پھر کیا فرمایا، اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ دین میں اتنی کمی آ جائے اور میں زندہ رہوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو حضرت عمر کیا فرما رہے ہیں، یہ وہ دن ہے جس دن کے اندر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری امت کو سنبھالا تھا، اچھے جو ہے وہ امت ہار چکے تھے۔ تو یہ ہے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ۔ تو اسی کو فرما رہے ہیں، شب ہجرہ جب یاد آتی ہے آغوش تصور میں، قسم اللہ کی صدیق اکبر یاد آتے ہیں، فضائے قیصر و کسریٰ میں ہلچل ہونے لگتی ہے، کبھی فاروق اعظم کے جو تیور یاد آتے ہیں۔ نبی نے جب سے فرمایا ذوالنورین عثمان کو، ہمیں اس روز سے عثمان برابر یاد آتے ہیں، ہماری بزدلی تبدیل ہو جاتی رہی، بزدلی یعنی ہمت کم ہو جانا، ہماری بزدلی تبدیل ہو جاتی ہے جرأت سے، جو خیبر یاد آتے ہیں تو حیدر یاد آتے ہیں۔ آج تو کھانے کا جو ہے ہوٹل جو ہوتا ہے، ریسٹورنٹ، تو اس کے اوپر باب خیبر لکھا ہوا ہے نا، تو وہاں جا کے جو ہے وہ پیٹ پوجا کرنا تو آسان ہے، لیکن وہاں جا کر خیبر کے اندر ایک دروازے کو جو 40 آدمی نہیں ہٹا سکتے تھے، تنے تنہا حضرت علی نے اس کو ہٹا دیا۔ تو کیا فرمایا، ہماری بزدلی تبدیل ہو جاتی ہے جرأت سے، جو خیبر یاد آتے ہیں تو حیدر یاد آتے ہیں، خدا کی راہ میں جب بھی ہمیں کوئی ستاتا ہے، بلال و یاسر و عثمان و بوذر یاد آتے ہیں۔ میرے دوستو، صحابہ کی یہ شان ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت خود قرآن کریم کے اندر گواہی دے رہے ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا
اور اے مخاطب تو دیکھے گا کبھی وہ رکوع میں ہیں، کبھی وہ سجدے کے اندر ہے، ان کی راتیں اس طریقے سے گزر رہی ہے، رہبان باللیل و فرسان بالنہار، رات میں مسلوں پر سوار ہے اور دن میں گھوڑے پر سوار ہوتے تھے۔ اور یہ قرآن کریم نے ان کی صفت ذکر کی ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، راتوں کو کم سوتے تھے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تھے اور آخری وقت آخری پہر میں استغفار کرتے تھے کہ اے اللہ جیسی تیری عبادت کرنی چاہے ہم نہیں کر سکے۔ تو گناہ کر کے استغفار تو کرنا ہی ہے، آدمی نیکی کر کے استغفار کرے کہ اے اللہ جیسے مجھے تیری عبادت کرنی چاہے میں نے نہیں کی، یہ اصل ہے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کے فضلوں کو تلاش کرنے کے لیے، کوئی نام و نمود اور کوئی شہرت مقصود نہیں ہے۔ اور آگے کیا فرمایا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اے مخاطب تو صحابہ کی صفت کیا دیکھ رہا ہے؟ ان کے چہروں پر جو ہے وہ سجدوں کے آثار نمایاں ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، جو راتوں کو عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے کو دن میں نورانی کرتے ہیں۔ تو صحابہ کی صفت تھی کہ وہ راتوں کو عبادت، اور بلکہ مومنین کی صفت بھی ذکر کی ہے سورہ رحمان کے اندر، سورہ فرقان کے اندر، عباد الرحمن کے اندر جہاں ذکر ہے وہاں پر تو مومنین کی بھی صفت کی تھی، تو صحابہ کی شان تو کیا ہو سکتی۔ پھر آگے فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ مثال جو ذکر کی گئی ہے تورات کے اندر ہے، ومثلہم فی الانجیل، اور صحابہ کی صفت انجیل میں کیا ذکر کی گئی ہے، کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، کزرع اخرج شطأہ، جب زمین سے دانا اور سیڈ نکلتا ہے تو پہلے ایک ہلکا سا کمزور سا جو ہے وہ اوپر اس کی ایک کوپل نکلتی ہے، اخرج سوئی بالکل، پھر کیا ہوتا ہے اخرج فاستوى علی سوقہ، کزرع اخرج شطأہ فآزرہ، پھر وہ آہستہ آہستہ طاقتور ہو جاتا ہے اور پھر اپنے تنے پر کھڑا ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ ابتدا میں بہت کمزور تھے، تعداد میں بھی کم تھے اور طاقت میں بھی کم تھے، پھر آہستہ 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 اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد کو بھی بڑھا دیا اور طاقت کو بھی بڑھا دیا۔ پہلے 3 تھے، پھر 100 ہو گئے، پھر 313 ہو گئے، اور پھر بعد میں جا کے 10,000 حنین کے اندر، اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 جو موجود تھے اور جو موجود نہیں تھے اس کو پکڑ کر فرماتے ان کی تعداد اور زیادہ ہوگی۔ تو کیا ہو گیا، اب صحابہ کی تعداد بڑھتی گئی، طاقت بڑھتی۔ تو ایسی ہے جیسے کہ کھیتی جب ابتدا میں اس کا ایک دانہ اگتا ہے تو سوئی پھر آہستہ آہستہ طاقتور ہوتا ہے، پھر اپنے ترے پر مضبوط ہو جاتا ہے، فاستغلظ فاستوى علی سوقہ۔ اور جب پتہ ہے آپ کو جو کھیتی کرنے والے ہیں، جب کھیتی لہلہانے لگ جاتی ہے تو کاشتکار اور کسان بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لگائی ہوئی جو ہے کھیتی اب یہ پھل رہی ہے، پھول رہی ہے، تو کیا ہو رہا ہے، یعجب الزراع، تو اب یہ کاشتکار کو جو ہے کھیتی اچھی لگی، لیغیظ بہم الکفار، تعداد بڑھ رہی تھی لیکن کافروں کے دلوں کے اندر اور ان کے پیٹ کے اندر جو ہے پیچ و خم ہو رہا تھا کہ یہ بڑھ رہے طاقت کے اندر بڑھ رہے، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ کافروں کو غصہ آ جائے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے کیا وعدہ کیا ہے، منہم مغفرۃ واجرا عظیما، مغفرت اور اجر عظیم کا ذکر کیا۔ کن کے لیے؟ جو اہل ایمان یعنی صحابہ، اور صحابہ کے بعد عام مومنین کے لیے بھی اس کا ذکر کیا۔ بہرحال اس میں
دو جو ہے وہ مثالیں ذکر کی گئی۔ پہلی مثال کہ وہ راتوں کے اندر اللہ کی عبادت کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے چہرے منور ہے، اور پھر اس کے بعد دوسری مثال جو انجیل میں ذکر کی گئی وہ کون سی ہے؟ کھیتی کی مثال کے معنی اس کو ذکر کرتے ہیں۔ اور اسی کے بعد جو سورت شروع ہوتی ہے سورہ حجرات، اس میں اللہ رب العزت صحابہ کی صفت کیا فرما رہے ہیں؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، یہ صحابہ کی وہ جماعت ہے جن کو اللہ نے سلیکٹ کیا ہے، اللہ نے ان کا امتحان لیا ہے اور ان کو جو ہے تقوی کے لیے اور ادب و احترام کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اور یہ آیت شریفہ تو متعدد جگہوں پر ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے۔ جنت میں جب آدمی جائے گا تو سب سے بڑی خوشی کب ہوگی؟ جب اللہ بندے سے یہ کہے گا اے بندے اب ہمیشہ مزے کے اندر رہے، اب میں کبھی تجھ سے ناراض نہیں ہوگا، میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ یہ پروانہ جنت میں اور یہ سرٹیفکیٹ جنت میں آخر میں ملے گا۔ اللہ نے وہ پروانہ دنیا کے اندر کس کو دیا؟ صحابہ کی جماعت کو دیا۔ فرمایا لا تتخذوهم غرضا من بعدی، فرمایا میرے بعد صحابہ کو تان اور تشنیع کا نشانہ نہ بناؤ۔ جب اللہ ان کو رضا کا پروانہ دے رہا ہے اور ان کے اندر اختلافی اور علمی اعتبار سے اگر کوئی بات ہو چکی ہے تو اللہ رب العزت فرما رہے عفا اللہ عنک، اللہ نے اسے بھی درگزر کر دیا۔ لیکن امت کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے جو صحابہ کی شان کے اندر جو ہے وہ گستاخی کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے کو درست کریں، اس لیے کہ صحابہ کی جماعت کو اگر ہم نہیں تسلیم کریں گے تو دین کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ اور صحابہ کیسے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ جب سائنس ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تھی تو کشتی اور چلانے والے، بادبانی کشتی چلانے والے، اسٹیمر چلانے والے جہاں جانا ہو تو وہ سمت کا رخ کیسے لیتے تھے؟ خشکی اور تری کے اندر، فرمایا ستاروں کو دیکھ کر، اندھیری رات ہے جانا ہے ہمیں، تو ستاروں کو دیکھ کر جو ہے وہ گائیڈنگ کرتے تھے کہ ہمیں کس سمت جانا ہے۔ اور آج بھی دیہاتوں کے اندر دیکھیے وہ ستاروں کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنے اوقات کو پہچان لیتے ہیں۔ تو اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ جیسے ستاروں کے ذریعے سے آدمی اپنی منزل کو پہنچ جاتا ہے، فرمایا جو صحابہ کی اقتداء کرے گا، خلفائے راشدین کی اقتداء کرے گا، ان کے نقش قدم پر چلے گا، وہ اپنے ڈیسٹینیشن پر پہنچ جائے گا، وہ اپنی منزل پر پہنچ جائے گا۔ اور خدا نخواستہ اگر اس کے علاوہ اگر کوئی معاملہ کر رہا ہے تو پھر اس کے لیے خطرے کی چیز ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، اللہ رب العزت نے اس آیت شریفہ کے اندر جو میں نے اس وقت پڑھی اور اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا، آپ اس کو اپنی زبان کے اندر، اپنی لینگویج کے اندر جا کر بھی اس ترجمے کو پھر سے دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت اپنے صحابہ کی شان کے اندر کس طریقے سے جو ہے ان کی جو ہے اوصاف کو ذکر کر رہا ہے۔ تو دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمیں سب سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔